अस्सलाम वालेकुम। आज हम ऐसी रिएक्शन वीडियो बनाने वाले हैं जिससे आपको बहुत सारा इंटरेस्ट होगा और काफ़ी सारी मालूमात मिलेगी आपको यकीनन, क्योंकि मैंने टॉपिक ही ऐसा सेलेक्ट किया है जो पब्लिक को बहुत बहुत ज़्यादा पसंद है और इसके बारे में जानना पसंद है, क्योंकि हमारे प्यारे कुरान शरीफ में भी इनका ज़िक्र है और क़यामत से पहले इनका जो होगा वो वजूद ज़ाहिर होगा। और आज हम बात करने वाले हैं, रिएक्ट करने वाले हैं याजूज और माजूज पर, जिसकी हमने वीडियो पे रिएक्ट करने वाले हैं। तो उम्मीद है आप सबको ये पसंद आएगा। वीडियो मुकम्मल देखिएगा ताकि आपको फुल इंफॉर्मेशन अबाउट याजूज और माजूज के हवाले से हो जाए। तो चलो चलते हैं, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। लेकिन स्टार्ट करने से पहले एक गुजारिश है कि चैनल को सब्सक्राइब और लाइक और शेयर वगैरह कर दीजिएगा। फिर करते हैं स्टार्ट। ओके, तो आप देखोगे मोबाइल की स्क्रीन पर, मैं देखूंगा इस दूसरे वाले मोबाइल पे। तो स्टार्ट करें। हाँ, स्टार्ट करते हैं। स्टार्टिंग वीआईपी स्टार्टिंग। क्या स्टार्टिंग है वीआईपी यार। डिस्कवर द वर्ल्ड के मुअज़्ज़िज़ दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। दोस्तों, कायनात को दिया गया महदूद वक्त जब खत्म होने लगेगा तो इसके साथ ही कुछ निशानियां जाहिर होने लगेंगी, यानी क़यामत के करीब कुरान और हदीस के मुताबिक जो बड़ी निशानियां जाहिर होंगी उनमें से एक का नाम याजूज माजूज भी है। ये याजूज माजूज कौन थे, कहां आबाद थे और कहां कैद हुए, इस पर सालों से बहस मुबाहिसे जारी हैं और गुजरी कई नस्लों और मौजूदा लोगों ने अपने अपने अंदाज में और अपने झूठे सच्चे नजरियात के मुताबिक याजूज माजूज के खरूज के हवाले से बहुत सी स्टेटमेंट्स जारी की हैं। किसी नजरिए के मुताबिक इनका खरूज बहुत पहले हो चुका है, तो किसी के मुताबिक इनका खरूज मुस्तकबिल करीब में होगा। लेकिन सच क्या है और क्या हो सकता है, आए जरा इस पहलू पर रोशनी डालने की कोशिश करते हैं। तो देखते हैं क्या दोस्तों, जमाना कदीम में ऐसी बहुत सी कौमें गुजरी हैं जो जुल्म और जाबरियत में अपनी मिसाल आप थी और उनकी ताकत और दहशत की बिना पर हर तरफ उनका ही सिक्का चलता था। ऐसी ही एक कौम याजूज माजूज की भी थी। जुल्म और जाबरियत की दास्तान रकम करती ये कौम कोई और मखलूक नहीं बल्कि आदम ही की औलाद थी। आदम की औलाद। मुफक्किरीन के मुताबिक ये कौम हजरत नूह की औलाद में से है। हजरत नूह के 3 बेटे थे, जिसमें एक का नाम याफस था। याफस के 12 बेटे थे और उनमें 2 का नाम याजूज माजूज था और उन्हीं से याजूज माजूज की नस्ल चली। इसके अलावा याजूज माजूज के साथ ही जो अहम नाम ज़ेरे तज़किरा आता है वो हजरत ज़ुल्कुरनैन का है। नाज़रीन गिरामी, हजरत ज़ुल्कुरनैन के बारे में कहा जाता है कि ये कोई नबी नहीं बल्कि अल्लाह के एक नेक बुजुर्ग बंदे और बादशाह थे, जिन्हें ज़ुल्कुरनैन का लक़ब चंद वजूहात की बिना पर दिया गया। एक तो ये कि वो जमीन की 2 इंतहाओं में सफर किया करते थे, यानी मशरिक और मगरिब के दरमियान, और बाज के मुताबिक ये लक़ब रोम और पेरिस पर हुक्मरानी के बायस अता किया गया और बहादुर और ताकतवर बादशाह होने के नाते दुनिया भर के बादशाह उनके ताबे थे और उनके खालाजाद भाई हजरत खिज़र अलैहिस्सलाम उनके खास वजीर थे। हजरत ज़ुल्कुरनैन अक्सर हालत सफर में रहते और इसी दौरान वो एक सल्तनत में पहुंचे जहां तुर्क आबाद थे। ये सल्तनत आर्मीनिया और आज़रबाईजान की सरहद के करीब वाक़ है। वहां 2 पहाड़ों के दरमियान एक जगह थी जिसमें एक कौम आबाद थी जो तुर्कों का कत्लेआम किया करती थी और अपनी शरपसंदी और फितना अंगेजी के बायस बहुत मशहूर थी। ये कौम हर तरह की बुराइयों और शर अंगेजियों का मजमुआ थी और इंतहाई ताकतवर कौम थी जिसका मुकाबला किसी के बस की बात नहीं थी। ख़वातीनो हजरात, याजूज माजूज के इस दुनिया में दोबारा खरूज की अहमियत का अंदाजा इस बात से भी लगाया जा सकता है कि दजाल, जो कि क़यामत की बड़ी निशानियों का मरकज है, लेकिन इसका तज़किरा कुरान में कहीं भी नहीं मिलता, लेकिन याजूज माजूज का जिक्र कुरान में तफसीलन मौजूद है। बहरहाल तुर्क कौम ने इस कौम की जुल्म जाबरियत से तंग आकर हजरत ज़ुल्कुरनैन अलैहिस्सलाम से यह दरखास्त की कि वो इन 2 पहाड़ों के दरमियान रास्ता किसी तरह बंद कर दे तो हम आपको इसका मुआवजा देंगे, जिसका जिक्र कुरान पाक में यूं बयान हुआ है। और उन्होंने कहा, ऐ ज़ुल्कुरनैन, याजूज माजूज इस मुल्क के बड़े फसादी हैं, तो क्या हम आपके लिए खर्च का इंतजाम करें इस शर्त पर
کہ آپ ان کے اور ہمارے بیچ ایک دیوار کھڑی کر دیں، لیکن حضرت ذوالقرنین نے کسی بھی قسم کے معاوضے کے بغیر محض اجر و ثواب کی نیت سے اس کام کو کرنے کی رضامندی ظاہر کر دی، اور یہ طے ہوا کہ پہاڑوں کے درمیان راستے کو ایک مضبوط دیوار سے بند کر دیا جائے۔ چنانچہ انہوں نے ترکوں سے کہا کہ وہ مل کر ان کی مدد کریں۔ اس طرح بادشاہ نے پہاڑوں کے درمیان لوہے کے بڑے بڑے ٹکڑے ترتیب سے رکھ دیے اور پھر کہا کہ ان پر آگ جلاؤ۔ جب وہ آگ بھڑک کر سرخ ہوئی تو ان پر پگھلا ہوا تانبا ڈالا گیا۔ اس طرح ایک ناقابل تسخیر دیوار سامنے آئی جو بالکل کسی پہاڑ کی مانند لگ رہی تھی۔ اس دیوار کی بلندی کے باعث یاجوج ماجوج کے لیے اس پر چڑھنا مشکل ہو گیا اور مضبوطی کے باعث اسے کھودنا یا سوراخ کرنا بھی ناممکن تھا۔ اس طرح ذوالقرنین نے اس راستے کو ہمیشہ کے لیے بند کر دیا، اور یوں یہ قوم ہماری دنیا سے ہمیشہ کے لیے الگ ہو گئی، اور اب ان کا اپنا طرز زندگی اور معاشرتی نظام ہے، لیکن اس کے ساتھ وہ اس دیوار کو بھی مسلسل توڑنے کی کوشش کرتے رہتے ہیں۔ ناظرین گرامی، وہ روز اس دیوار کو توڑنے کے ارادے سے آتے ہیں اور اس میں سوراخ کرنے کی کوشش کرتے ہیں، لیکن جب دیوار میں تھوڑا سوراخ ہونے لگتا ہے تو شام ہو جاتی ہے، تو ان کا سردار ان کو واپس چلنے کا حکم دیتا ہے کہ چلو باقی کام کل کریں گے، اور اس طرح دوسرے دن تک وہ سوراخ خود ہی بند ہو جاتا ہے، اور قیامت تک ان کی یہ کوشش جاری رہے گی۔ دوستو، وہ جگہ جہاں یاجوج ماجوج کو قید کیا گیا تھا، اس حوالے سے جغرافیات کے ماہرین اور تحقیق کرنے والوں کا یہ کہنا ہے کہ وہاں ایک سلطنت آباد تھی جس کا نام خزاری تھا۔ اس قوم کے حوالے سے ایک مشہور کتاب دی جیوز آف خزاری میں تفصیل سے بیان کیا گیا ہے اور کہا گیا ہے کہ یہ قوم اس قدر طاقتور تھی کہ اس وقت کی بڑی فوجیں بھی ان کا مقابلہ نہ کر سکی تھی۔ جب ان کے خروج کا وقت آئے گا تو ان کی زبان سے ایک لفظ خود بخود جاری ہو جائے گا جس کی توفیق اللہ نے تاحال ان سے چھین رکھی ہے، اور وہ لفظ ہے انشاءاللہ۔ جب وہ اس لفظ کو ادا کریں گے تو دیوار توڑنے میں کامیاب ہو جائیں گے اور ہر طرف ایک قہر برپا ہو جائے گا۔ یہ مخلوق خدا کو اپنی شر انگیزی اور فتنہ انگیزی کا نشانہ بنائیں گے۔ ان کی طاقت کا اندازہ اس بات سے بھی لگایا جا سکتا ہے کہ حضرت ذوالقرنین جو کہ ایک بہادر اور طاقتور بادشاہ تھے، اور ان کی فوج بھی ان کا مقابلہ نہیں کر سکتی تھی، اس لیے ان کو دیوار کے پار قید کر لیا گیا۔ جب یہ قوم آزاد ہو جائے گی تو وہ تباہی مچاتے ہوئے نکل پڑے گی، اور ان کا پہلا گروہ بحر تبریہ تک پہنچے گا اور اس جھیل کا سارا پانی پی جائے گا، جو کہ فلسطین کے شمال میں واقع ہے اور فلسطین کی سب سے بڑی جھیل کہلاتی ہے۔ اسی طرح جب آخری گروہ پہنچے گا تو وہ حیران ہو کر کہے گا کہ یہاں کبھی پانی ہوا کرتا تھا۔ پھر یہ قوم ہر طرف فساد برپا کر دے گی، اور اسی طرح ایک وقت آئے گا جب ساری زمین پر ان کا قبضہ ہو جائے گا، اور جب یہ قوم یروشلم کے پہاڑ پر پہنچے گی تو کہے گی اب تمام زمین پر ہمارا قبضہ ہے، اور آسمان کی طرف تیر برسائے گی، اور وہ تیر خون آلود ہو کر واپس آئیں گے۔ اس وقت حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا ظہور بھی ہو چکا ہوگا، اور وہ دجال کو قتل کرنے کے بعد دنیا کا امن و امان واپس لوٹانے کی کوشش میں سرگرداں ہوں گے۔ ایسے میں دجال کی موت کے بعد انہیں حکم ہوگا کہ اے عیسیٰ، وہ قوم نکل پڑی ہے جس کی طاقت کا مقابلہ کسی کے بس میں نہیں ہے، آپ یا تو کوہ طور کی طرف نکل جائیں یا پھر قلعہ بند ہو جائے۔ اور اس طرح حضرت عیسیٰ اپنے بے بس ساتھیوں سمیت ہر طرف سے یاجوج ماجوج کی یلغار میں آ جائیں گے اور اس خوفناک قوم کو شکست دینے میں ناکام ہو جائیں گے۔ لوگ قطار در قطار اس قوم کے ساتھ شامل ہوتے چلے جائیں گے، اور 1000 میں سے 900 لوگ یاجوج ماجوج بن جائیں گے۔ خواتین و حضرات، حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک بار فرمایا تھا کہ عربوں کے لیے تباہی ہے اس شر سے جو بہت قریب آ چکا ہے، اور اس کے ساتھ ہی انہوں نے اپنی انگلی سے حلقہ بنا کے دکھایا اور کہا کہ یاجوج ماجوج کی دیوار میں اتنا سوراخ کر دیا گیا ہے۔ تو حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہا نے فرمایا کہ یا رسول اللہ، کیا ہم تباہ ہو جائیں گے حالانکہ ہم میں سے بہت سے نیک لوگ ابھی موجود ہیں؟ تو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ہاں، جب خباثت بہت زیادہ ہوگی۔ صحیح بخاری۔ دوستو، اس کے علاوہ قرآن مجید کی سورہ نساء میں یہ بیان کیا گیا ہے، جس بستی کو ہم نے تباہ کر دیا تھا اس کے باشندوں پر پابندی ہے کہ وہ وہاں نہیں جا سکتے یہاں تک کہ یاجوج ماجوج نہ کھل جائیں، اور وہ بلندیوں سے اترتے نظر آئیں گے۔ دوستو، یہاں جس بستی کے تباہ ہونے کے بارے میں بتایا گیا ہے وہ یروشلم میں ہے، جو صدیوں پہلے تباہ ہو گئی تھی، لیکن آج کل بالکل اسی جگہ اسرائیل کی بستیاں آباد ہو چکی ہیں۔ لوگوں کا آنا جانا لگ گیا ہے، جو کہ نہایت حیرانی کا باعث ہے، کیونکہ قرآن کے مطابق ایسا تبھی ممکن تھا جب وہاں یاجوج ماجوج نہ ہوں،
لیکن ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ یاجوج ماجوج کا خروج ہو چکا ہے، کیونکہ احادیث کے مطابق یاجوج ماجوج کا خروج دجال کی موت کے بعد ہوگا۔ بہرحال سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ آخر اس قوم کا خاتمہ کیسے ہوگا؟ تو ناظرین گرامی، جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور ان کی قومیں ان کو شکست دینے میں ناکام ہو جائیں گی اور وہ کوہ طور پر اس حالت میں ہوں گے کہ ان کے پاس تمام راشن اور کھانا پینا سب ختم ہو جائے گا، یعنی قحط پڑ جائے گا، اور وہ اللہ سے دعا کریں گے اور مدد کی درخواست کریں گے کہ ہمیں اس قوم کے شر سے بچا، چنانچہ ان کی دعا قبول کی جائے گی اور اللہ اس قوم کی گردنوں پر نخفہ نام کا ایک کیڑا مقرر کر دیں گے جو کہ عموماً بکریوں اور اونٹوں کی گردنوں پر ہوتا ہے، اور وہ ان کو ہلاک کر دے گا، اور یہ عالم ہوگا کہ ہر طرف ان کی لاشیں پڑی ہوں گی۔ پھر اللہ خاص قسم کے پرندوں کو مقرر کرے گا جن کی گردنیں اونٹوں کی طرح ہوں گی، اور وہ ان لاشوں کو اٹھا کر اس جگہ پر لے جائیں گے جہاں پر اللہ کا حکم ہوگا۔ پھر تیز بارش برسے گی جو ساری زمین کو صاف کر دے گی۔ پھر زمین کو حکم ہوگا کہ اب صاف و شفاف پھل ہوگا، اور اس کے بعد یہ عالم ہوگا کہ زمین میں ہر طرف ہریالی لوٹ آئے گی۔ پھل اس قدر ہوں گے کہ ایک انار بہت سے لوگوں کے لیے کافی ہوگا، اور مویشیوں کا دودھ پوری بستی کے لیے کافی ہوگا۔ یاجوج ماجوج کی موت کے ساتھ امن لوٹ آئے گا اور جنگ ختم ہو جائے گی۔ اس کے بعد 7 سال تک یہ سکون برقرار رہے گا، اور اس کے بعد وہ دن آن پہنچے گا جس کا وعدہ کیا گیا تھا، یعنی اس کے بعد قیامت کے قائم ہونے میں کوئی شک و شبہ باقی نہیں رہے گا۔ اس وقت توبہ کے تمام دروازے بند ہو جائیں گے اور کسی کی توبہ قبول نہیں کی جائے۔ تو کیسی لگی یہ ویڈیو آپ کو، اور آپ کی کیا رائے ہے اس کے مطلب کہنے کے مطابق جو آپ کو انفارمیشن ہے اباؤٹ دس ٹاپک، مطلب دجال، یاجوج ماجوج، مطلب قیامت کی نشانیاں؟ تو آپ مجھے کمنٹ کر سکتے ہو ایک انفارمیشن کے لیے، اور آپ کا کمنٹ بالکل میں پڑھوں گا اور اس پر بھی ریئیکٹ کروں گا انشاءاللہ۔ اور اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو اس کو